مستند حکمت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو دریافت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط مسیحیوں سے حکمت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فراغ دل ہوں۔ میں مشل ہوں۔ یہ اصول یہاں پالوس اور برناباس کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب روح القدس نے ان کو انطاکیہ چھوڑ کر اپنے پہلے مشنری سفر پر روانہ ہونے کی ہدایت دی، تو یہاں کلام مقدس کا ایک حوالہ ہے جو بیان کرتا ہے کہ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کرینی اور مناہم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ اب ظاہر ہے ہیرودیس کا یہ قریبی دوست اب ایماندار ہو گیا تھا، لیکن یہ 5 خدا پرست آدمی تھے۔ اب دیکھیں کہ اس صورتحال میں کیا ہوا۔ روح القدس ان کو ہدایت دینے میں بہت واضح تھا۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر زور دیں، یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ روح القدس نے انہیں کوئی نشان دیے۔ وہ کہتا ہے روح القدس نے یہ کہا، اور جو کچھ لوکا نے قلم بند کیا وہ سب وہی ہے جو روح القدس نے بیان کیا۔ یہ خدا کی طرف سے براہ راست رویا تھی۔ اب میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ہوا، سوائے اس کے کہ یہ ایک حیرت انگیز تحفہ تھا جو خدا نے انہیں دیا تھا، کیونکہ میں نے کبھی روح القدس کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مشل یہ کرو۔ میں نے روح القدس کو کلام مقدس کے ذریعے مجھ سے یہ کہتے سنا کہ مجھے اس طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح خدا نے مجھ سے محبت کی۔ لیکن یہ کچھ الگ ہے، کیونکہ بنیادی طور پر پالوس رسول نے یہ لکھا کیونکہ خدا یعنی روح القدس نے اس سے کہا، پالوس یہ لکھو۔ تو اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بہت ہی حیرت انگیز تجربہ ہے۔ روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا، اور یہ ان کے پہلے مشنری سفر کا آغاز تھا۔ اب آپ اس مخصوص فہرست میں دیکھیں، برناباس کا نام پہلے لکھا گیا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ وہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے عاجز بنا اور کلیسیا کی اس مخصوص صورتحال میں ایک بہت اہم خدمت گزار شخص رہا۔ اب غور کریں کہ پالوس یا اس کا نام اب بھی ساؤل ہے، فہرست میں آخر میں ہے۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا پس منظر دینا چاہتی ہوں۔ آپ کو پالوس یاد ہے جو پہلے ساؤل تھا۔ اس تمام ایذا رسانی کا آغاز کرنے کے بعد دمشق کی راہ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ دمشق جا رہا تھا کہ مسیحیوں کو یروشلیم واپس لا کر قید میں ڈالے، اور در حقیقت ان میں سے کچھ کو جان سے مارنے کے لیے بھی۔ پالوس اس بات کا بعد میں اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن اس کی تبدیلی کے بعد وہ عرب چلا گیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ کوہ سینا کے علاقہ میں تھا جہاں خدا نے بنی اسرائیل اور خاص طور پر موسیٰ پر اپنا آپ ظاہر کیا۔ وہ 3 سال تک وہاں رہا اور روح القدس سے براہ راست سیکھتا رہا۔ پھر پالوس دمشق واپس آیا اور عبادت گاہوں میں داخل ہوا، اور اس کی خدمت کی وجہ سے یہودیوں نے اس کی جان لینے کی سازشیں بھی کی، اور آپ کو یاد ہے کہ ابتدائی کلیسیا نے اسے ایک ٹوکری میں فرار ہونے میں مدد کی جو دیوار کے اوپر سے نیچے گرائی گئی تھی۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ فوراً یروشلیم چلا گیا، لیکن شاگردوں کو پھر بھی یقین نہ آیا کہ وہ سچا مسیحی ہے، یہاں تک کہ رسولوں نے بھی اس پر اور اس کی وفاداری پر سوال اٹھائے، اور یہی وہ وقت تھا کہ برناباس نے مداخلت کی اور اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مسیحی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس سے بات کی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ برناباس نے واقعی اس بارے میں بہت تحقیق کی تھی۔ پھر وہ دوبارہ یروشلیم میں ٹھہرا۔ پالوس یروشلیم میں رہا اور خدمت میں مشغول رہا، لیکن پھر یہودیوں نے اسے مارنے کی کوشش کی، اور اسی طرح وہ بتاتا ہے کہ ایماندار اسے کیسریا لے گئے، اسے ایک جہاز پر بٹھایا اور اسے واپس ترسیس بھیج دیا کہ اس کا آبائی شہر تھا۔ اب جہاں تک میں بتا سکتی ہوں، جیسا کہ میں نے بھی اس پر تحقیق کی، وہ تقریباً 6 سال سے ترسیس میں تھا، اور وہاں بہت سی واقعات رونما ہوئے۔ تو جو کچھ ہوا اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایسا کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس وقت جب برناباس انطاکیہ کی کلیسیا سے ترسیس گیا اور ساؤل کو، جو ابھی بھی ساؤل کہلاتا ہے، اپنے ساتھ خدمت کے لیے بلایا، اور جب ہم روح القدس کے بولنے کے بارے میں یہ حوالہ پڑھتے ہیں تو اس وقت انہوں نے تقریباً 1 سال تک ترسیس میں مل کر خدمت کی تھی۔
اب آپ یہ اس سب کا حساب کر سکتے ہیں کیونکہ میرے لیے بہت دلکش ہے کہ جب روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور سول کو الگ کر دو، یہ پالوس کے مسیح پر ایمان لانے کے 10 سال بعد ہوا۔ ایسے تمام واقعات اس کے ساتھ پہلے بھی رونما ہو چکے تھے، تو یہ آپ کو اس کے حوالے میں بہتر اندازہ دے سکتا ہے کہ سول ایک نیا ایماندار نہیں تھا۔ خدا نے پہلے بھی اس سے بات کی تھی۔ وہ 3 سال تک صحرا میں اکیلا رہا، پھر وہ وہاں رہا اور وہ اپنے آبائی شہر ترسیس میں تمام تجربات کیے، اور پھر وہ واپس آیا اور وہاں 1 سال رہا اور یہ سب کچھ ہوا۔ اب میں آپ کو ایک اصول بیان کرنے کے لیے وہ پس منظر دینا چاہتی ہوں، اور یہ اصول نمبر 4 واپس جاتا ہے جسے ہم نے اعمال کی کتاب میں بیان کیا تھا، اور اسے معمولی مقابلہ منفرد تجربات کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم کلام مقدس کی تشریح کرتے ہیں تو ہمیں عام مسیحیوں کے لیے معیاری تجربات اور کلیسیا کے لیے منفرد تجربات میں فرق کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب ہمارے پاس انطاکیہ میں ایک بہت منفرد تجربہ ہے جب روح القدس نے کہا الگ کر دو، ان آدمیوں کو برناباس اور سول کو خدمت کے لیے الگ کر دو۔ اور میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ رہنماؤں میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، خاص طور پر ان کے لیے کسی خاص کام کے لیے چنے گئے تھے، جیسا کہ فلپس۔ کیا آپ کو یاد ہے جب فلپس سامریا کی طرف گیا تھا؟ اس انوکھے تجربے پر غور کریں۔ پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جاؤ جو یروشلیم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ کہ آپ نے دیکھا یہ بالکل ویسا ہے جیسا انطاکیہ میں ہوا۔ روح القدس براہ راست ان سے مخاطب ہوا۔ حبشی ہوجا حوالہ سے یہ ایک اور منفرد تجربہ ہے جو اس ترتیب میں شامل ہے۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رت کے ساتھ ہو لے۔ ایک بار پھر ہمارے پاس براہ راست رویا ہے، اور ویسے ہمارے پاس ایک اور منفرد تجربہ ہے کیونکہ حبشی ہوجا کے ایماندار بننے کے بعد اس نے اسے بپتسمہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ روح القدس فلپس کو اس مقام سے دوسرے مقام پر لے گیا۔ اب یہ بہت منفرد ہے۔ میں کبھی کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جس کو یہ تجربہ ہوا۔ یہ ان تجربات کے بامقابل جو ہم کلام مقدس کے نئے عہد میں پڑھتے ہیں جو ان رسولوں کو ہوئے، میں آپ کے ساتھ اس کا اشتراک کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک زبردست اصول بھی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اس زبردست اصول تک پہنچ جاتے ہیں اس کہانی میں ہمارے لیے متعلقہ کون سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ مستند حکمت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو دریافت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط مسیحوں سے حکمت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فراخ دل ہوں۔ اب اس صورتحال میں یہ بہت خاص بات ہے، کوئی سوال نہیں، کیونکہ ان مردوں کو ایک ہی پیغام ملا تھا۔ یہ لوگ جو وہاں موجود تھے وہ سب متفق تھے کہ یہ ایک پیغام ہے جو روح القدس سے آیا ہے، کیونکہ وہ سچے نبی تھے۔ لیکن جب آپ کلسیوں 3:16 جیسے حوالہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک معیاری تجربہ ہوتا ہے جو ہم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، بس مسیح کے کلام کو اپنے درمیان بھرپور طریقے سے رس بس جانے دیں، پوری حکمت کے ساتھ زبور، حمد اور روحانی گیتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو سکھاتے اور نصیحت کرتے ہوئے اپنے دل میں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے لیے حمد کرتے رہیں۔ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم ان انوکھے تجربات میں فرق کر سکیں جنہیں خدا نے کلیسیا کے ابتدائی عرصہ میں استعمال کیا تھا، اور یقیناً اگر وہ چاہے تو آج بھی کر سکتا ہے کیونکہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن عام طور پر ہم اسے الگ کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کس طرح خدا اس طرح کے تجربات اور سکنات کو استعمال کرنا چاہتا ہے، براہ راست رویا میں نہیں بلکہ ایک مستند حکمت کے لحاظ سے۔ وہ مستند حکمت یقیناً آج خدا کے کلام پر مبنی ہے، اور وہ صحیفے جو ساری حکمت کے ساتھ ہم پر نازل ہوئے۔ در حقیقت بائبل حکمت کی ایک کتاب ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے آئی ہے۔ اب یہ ہمیں ایک عکاسی یا ایک جوابی سوال کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کہ صرف یہ ہے کہ اگرچہ خدا اپنی مرضی ظاہر کرنے میں ہماری مدد کے لیے دوسرے مسیحوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن کیوں اس قسم کی حکمت کو اول اور سب سے پہلے کلام مقدس میں خدا کی ظاہر کردہ سچائی پر مبنی ہونا چاہیے؟ اور یقیناً یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس سوال کا جواب دینا سیکھیں۔ آپ نے دیکھا، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج ہمارے پاس 4 اہم اقدامات ہیں جو کہ معیاری اقدامات ہیں جو ہم سب خدا کی مرضی کا تعین کرنے میں لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہیں
کہ کلام مقدس میں واضح بیانات جو کہ لازوال ہدایات ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، رومیو 12 باب 1 اور 2 آیت میں، پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ معجزوں کے حوالے سے جن کا ہم نے مطالعہ کیا، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ پالوس کو بھی ہمیں ہدایت دینے کے لیے روح القدس کی طرف سے ایک منفرد تجربہ ہوا۔ اس کے بارے میں کوئی اور اگر یا لیکن نہیں ہے کہ خدا کی مرضی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جب میں اس کی مرضی کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اگر کلام مقدس کا کوئی بیان ہے جو کہ غیر معمول ہے، تو جان رکھیں کہ یہ اس کی مرضی ہے، کہ اس کی ہدایت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مسیح کے بدن میں دوسرے روحانی ساتھیوں سے حکمت حاصل کرنا۔ اب ہم دوسرے آدمیوں کی مثال کی طرف بڑھتے ہیں جنہوں نے دراصل پالوس اور برناباس کو اس مشنری سفر پر روانہ کیا تھا، لیکن وہ حکمت، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، براہ راست روح القدس سے نازل ہوا تھا۔ لیکن آج ایک ایسی حکمت ہے جو کہ غیر معمولی ہے اور مسیح کے بدن میں شریک دوسرے روحانی ساتھیوں سے آتی ہے، اور جیسے کہ میں اسے روحانیت کہتی ہوں کیونکہ یہ آپ کی تربیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر ہم کسی مخصوص علاقہ کے لحاظ سے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں خدا اسے کلام میں نہیں بتاتا، تو ہم دوسرے روحانی ایمانداروں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو کلام مقدس کے کہنے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں، اور جس بات کو منا رہے ہیں اسے بھی سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ کہتا ہے، اصلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہو، اور یقیناً یہ آج سچ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ مسیحی ہیں جو خدا نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، جو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خدا نے مجھے بتایا کہ وہ یہ بات ہے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کی باتوں سے بہت محتاط رہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور ویسے وہ لوگ جو خدا کی طرف سے اس براہ راست انکشافات کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے کہ خدا نے آپ سے بات کی کہ آپ کو یا مجھ کو کچھ بتائے۔ یہ واقعی فخر، تکبر اور غلطی کا مرحلہ پیش کرتا ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں۔ روح القدس بولتا ہے، لیکن وہ اپنے تحریری کلام کے ذریعے بھی ہم سے بات کرتا ہے، لیکن یہ خدا کی مرضی کو جاننے میں ایک اہم ہدایات ہے۔ ہمیں دوسری روحانی مسیحیوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، نادان مسیحی نہیں بلکہ روحانی بالغ مسیحی۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ حالات جو اس فیصلے سے متعلق ہو سکتے ہیں یقیناً اہم ہیں، لیکن ان کی اہمیت اتنی نہیں ہے۔ جو بات سب سے اہم ہے وہ سب سے اوپر درج ہے، جو خدا براہ راست کہتا ہے۔ دوسری بات جو کہ کم اہمیت کی حامل بات ہے کہ دوسرے ایماندار اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو خدا نے براہ راست کہا ہے۔ یہ حکمت ہے یا یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ اتنا بھی اہم نہیں ہے جتنا اہم وہ ہے جو کہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر حالات ہیں۔ حالات بہت پریشان کن ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو مشکل یا رکاوٹ کا سامنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کہہ رہا ہے نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے دیوار کو گراؤ، یا خدا کہہ رہا ہے دیوار کو پار کرو، یا خدا کہہ سکتا ہے تھوڑا زیادہ زور لگاؤ اور دیوار کو گرا دو۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں یا جب ہمیں رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پالوس نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے اسے کبھی کبھی خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں یا کم از کم اسے روکنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ حالات بھی اہم ہیں، اور جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں تو ایک کھلا دروازہ ہو سکتا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ کو رکاوٹوں کا سامنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ایسا مت کرو۔ لہٰذا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے دوسروں سے دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے تجربہ۔ یہ سب سے اہم ہے۔ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر ہم کسی فیصلے کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اگر آپ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ خطرناک یا مشکل بھی ہے، تو اگرچہ یہ کھلا دروازہ ہے، منفی احساسات کا ہونا معمول کی بات ہے، اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک آپ میں مثبت احساسات
بصارت حاصل نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ واقعی اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ منفی جذبات رکھتے ہیں یا وہ کسی فیصلے سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو خدا نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں، روح القدس نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں ہر کسی کو منفی احساسات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کا سامنا ایک دھمکی آمیز فیصلے سے ہوتا ہے تو یہ باتیں رہنمائی کے لیے تھیں، لیکن جیسے جیسے آپ ان ہدایات سے گزرتے ہیں، سب سے اہم بات اوپر درج ہے، خدا کا کلام، اور وہ خدا کی مرضی کا تعین کرنے کے فیصلے میں تیزی سے غیر معمولی بن جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک اصول ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ جو آج ہم پر ایک قابل غور تجربے کے لحاظ سے لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو دریافت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط مسیحیوں سے حکمت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فراخ دل ہوں۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ آئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب ہم دوسرے ایمانداروں سے حکمت حاصل کرتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے تشریح کر رہے ہوں جو خدا کے کلام میں خدا کہتا ہے۔ یہی ان کی ہمیں رہنمائی کی بنیاد ہونی چاہیے، اور بالکل دوسرے تجربات جو خدا کے کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور میں جو یہاں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس انتہائی خاص تجربے سے جہاں روح القدس نے ان نبیوں اور استادوں سے کہا تھا میرے لیے برناباس اور سول کو الگ کر دو، حالانکہ یہ بہت منفرد تھا، ایک عمومی اصول کہ جب خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہدایت دے۔ اور میں جو یہاں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس انتہائی خاص تجربے سے جہاں روح القدس نے ان نبیوں اور استادوں سے کہا تھا میرے لیے برناباس اور سول کو الگ کر دو، حالانکہ یہ بہت منفرد تھا، ایک عمومی اصول کہ جب خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہدایت دے